اب آئیے، اب ہم چلتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ معراج جو لفظ ہے، معراج، میم عین رے الف جیم، معراج، اس کی تشریح حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انکار ہونے لگا تھا کہ معراج نہیں ہوئی، خواب میں کا ذکر ہے، حضور اللہ کا دیدار نہیں کرے، وہاں تک کیسے سفر ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کا تذکرہ ہے، ایسی باتیں ہونے لگی۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسے روحانی علم سے، باطینی علم سے بھی مالا مال کیا تھا کہ آپ نے لفظ معراج کی حقیقت کو دنیا پہ واضح کرتے ہوئے سارے غلط فہمیوں کا آپ نے ازالہ کر دیا، سارے ہر بد خیال کا آپ نے اس کے اندر جواب دے دیا۔ کہا کہ لوگوں سنو، تمہارے اندر آنے والے ہر برے خیال کا جواب کسی قرآن کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو علماء علم والوں کی کام ہے۔ جو جاہل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ معراج نہیں ہوئی ہے، حضور آرام کر رہے تھے، یہ خواب کا تذکرہ ہے، کہا کہ اللہ نے لفظ معراج ایسی شان والا بنایا کہ ہر جاہل کے ذہن میں اٹھنے والے ہر برے خیال کا جواب صرف لفظ معراج ہی کو بنا دیا گیا ہے، لفظ معراج کو بنا دیا گیا۔ آپ پوچھیں کیسے؟ تو فرماتے ہیں میم، معراج کا پہلا لفظ ہے میم، میم کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج کس کو ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ، کس کی معراج ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب عین بتا رہا ہے کہاں پر ہوئی؟ لوگ کہہ رہے خواب میں ہوئی، کہا نہیں نادانو، خواب میں نہیں ہوئی، عین چلا چلا کر اعلان کر رہا ہے ظالمو، مصطفیٰ کو معراج عرش معلیٰ پر ہوئی ہے، عرش معلیٰ سے آگے۔ رب نے جہاں چاہا، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کو لا مکان کہتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لا مکان، جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، جس جگہ کا کوئی نام نہیں ہے، اس کے آگے، اس عرش سے آگے، اس مقام پر اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کرائی، اپنے محمد کو معراج کرائی۔ اور پھر سنو، لوگ کہہ رہے ہیں خواب میں ہوئی، تو کہا نہیں، خواب میں نہیں ہوئی۔ معراج کا رے بتا رہا ہے، رے بتا رہا ہے خواب میں نہیں ہوئی، رات میں ہوئی ہے۔ رے سے رات کا ذکر ہے، کہاں؟ راتوں رات رب نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس لے گیا، پھر بیت المقدس سے اللہ نے آسمانوں میں لے گیا، آسمانوں سے اللہ نے سدرہ پہ لے گیا، سدرہ سے اللہ نے عرش پہ لے گیا، پھر عرش سے آگے جہاں چاہ خدا نے اپنے مصطفیٰ کو لے گیا اور اپنے دیدار سے مشرف کروا دیا۔ اب پھر کس کو ہوئی معراج؟ میم اعلان کر رہا ہے مصطفیٰ کو معراج ہوئی، عین اعلان کر رہا ہے عرش کے آگے ہوئی، را اعلان کر رہا ہے رات کے وقت میں ہوئی۔ اور پھر سنو، یہ سب ہو رہا ہے تو کرانے والا کون ہے؟ الف اعلان کر رہا ہے یہ سارا کرانے والا اللہ ہے، الف سے اللہ ہے، یہ سارا سفر کرانے والا اللہ ہے، نبی کو ان کے گھر سے بلانے والا اللہ ہے، جبریل کو 70,000 حوروں کے ٹولیاں دے کر، فرشتوں کا جھرمٹ دے کر بھیجنے والا اللہ ہے، جنت سے براق بھجانے والا اللہ ہے، ام ہانی کے گھر سے اٹھوانے والا اللہ ہے، نبی کا قلب اطہر کو شق کر کے اس کو زمزم سے دھونے والا اللہ ہے، پھر نبی کو براق پر بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی بلانے والا اللہ ہے، مسجد اقصی سے آسمانوں میں بلانے والا اللہ ہے، آسمانوں سے عرش تک لے جانے والا اللہ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ رب کے کرائے ہوئے قدرت کی عجیب و غریب قدرت کی بات ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کارنامہ ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد سنیے، اب آگے دیکھیے
کیا ہو رہا ہے؟ میم عین رے الف، یہاں تک تو ہو گیا۔ معراج کرانے والا اللہ ہے، معراج کرانے والا اللہ ہے۔ جس کو معراج کرائی گئی وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس کو جہاں پر معراج کرائی گئی وہ عرش کے آگے کی جگہ ہے۔ پھر کس نے کروائی؟ اللہ نے کروائی۔ کب کروائی؟ رات کے وقت میں کرائی۔ اب پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے کہ کیسے کروائی۔ جی میں اعلان کر رہا ہے، جسم و جسمانیت کے ساتھ کروائی۔ سبحان اللہ، یہ خواب کے باتیں نہیں ہے۔ حضور جب تشریف لے گئے تو جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ ایک معنی ہے اس کا۔ اور جیم کیا کہہ رہا ہے؟ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں جسم کے ساتھ بھی ہوئی، اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ خواب میں ہوئی، نہیں، جبریل، جیم سے جبریل نے مصطفیٰ کو خادم بنا کر سارا سفر طے کروایا۔ جبریل اس بات پر گواہ بھی ہے، شاہد بھی ہے کہ مصطفیٰ کو معراج خواب میں نہیں ہوئی ہے، جاگتی ہوئی حالت میں معراج ہوئی ہے، جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ جی میں اعلان کر رہا ہے، جسم کے ساتھ ہوئی ہے، جی میں اعلان کر رہا ہے۔ جبریل اس بات پر گواہ ہے، جبریل لے جانے والے ہیں۔ جی میں اعلان کر رہا ہے، جبریل بھی مصطفیٰ کے ساتھ سدرا تک کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، مسائل کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ دیکھو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی دین کو سمجھنا چاہ رہا نا، سمجھنے والے کے واسطے 1000 راہیں ہیں، 1000 راہیں ہیں۔ آپ کو اگر یہاں سے ممبئی پہنچنا ہے، ضروری نہیں ہے آپ ممبئی ہائی وے سے جائیں، ہزاروں راستے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے، 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 گھوم کے بھی جا سکتے، پھر کے بھی جا سکتے۔ کوئی بھی راستہ نہیں ملا تو آخر میں جنگلوں سے پار کر لیتے ہوئے بھی جا سکتے آپ۔ جانے والے کے واسطے کے راستے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بولا ایچ نہیں آ رہا راستہ، قصہ ختم۔ اب ایسے جاہل کو آپ کچھ بھی، ماننے والے کے لیے لفظ معراج بھی معراج کو منوانے کے واسطے کافی ہے۔ ماننے والے کے واسطے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ایک آیت کافی ہے۔ ماننے والے کے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے کہا جبریل، یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جبریل کا خیام گاہ ہے، یہ جبریل کے رہنے کی جگہ ہے۔ اچھا جبریل یہ سدرہ آپ کا جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے، میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں سرکار، میں اس جگہ رہتا ہوں، آپ 2 رکعت نماز یہاں ادا فرما دیں تاکہ پیارے حبیب آپ کے عبادت کی وجہ سے یہ جگہ بھی مقدس و محترم ہو جائے۔ تو نبی نبی نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی تو اب حضرت جبریل سے کہا جبریل مکے سے لے کے بیت المقدس تک تم میرے ساتھ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک تم میرے ساتھ تھے، آسمانوں سے لے کے سدرہ تک تم میرے ساتھ تھے، چلو جبریل اب آگے چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبریل چلو آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ یہاں تک جبریل کی رسائی تھی، اب جبریل اگر اس سے آگے 1 قدم بھی بڑھے گا تو جبریل کے پر جل جائیں گے، جبریل اب اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پیارے مصطفیٰ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ جبریل کی رسائی اس کے آگے نہیں ہے؟ حضور کو معلوم تھا، مگر حضور یہ سوال کر رہے ہیں، جبریل جواب دے رہے ہیں، تو یہ روایت بن رہی ہے، روایت حدیثوں میں درج ہو رہی ہے، حدیث قیامت تک پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں جبریل کا مقام بھی ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کا مقام ختم نہیں ہوتا۔ حبیب آگے بڑھ کے بتا دیتے ہیں، محمد اس کو کہتے ہیں جو ساری حدوں کو پار کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اللہ کے دیدار تک پہنچ جاتا ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ ہر ایک کی حد ہے مگر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، حضور کی کوئی حد نہیں ہے، حضور اب اس سے آگے بڑھنے سکتے ہیں۔
حضور اب اس سے آگے بڑھنے لگتے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب پتہ کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ ایک بات کافی نہیں ہے؟ یہ ایک حدیث کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی معراج کو ثابت کرنے کے لیے؟ سمجھنے والے کے واسطے لفظ معراج کافی ہے، سمجھنے والے کے واسطے قرآن کی ایک آیت کافی ہے، سمجھنے والے کے واسطے ایک حدیث کافی ہے. لیکن اب جو بیچارہ ماننا ہی نہیں چاہتا، اب اس کے لیے آپ پورا سمندر بھی لا کے رکھ دیے تو وہ منحوس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں گمراہیت کا مہر لگا دیا ہے، بدعقیدہ بے دین ہونے کی چھاپ اس کے اوپر چھوڑ دی ہے. تو اسی لیے کبھی بھی یاد رکھو، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی یاد رکھو، جب آپ کو کوئی عالم دین بولتے کوئی بازو والوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ الگ مصیبت. کوئی عالم دین جو صحیح العقیدہ ہو، اگر آپ کو اچھی بات بتا رہا تو خدا کی قسم وہ عالم نہیں بتا رہا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہو رہا. مسئلے کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں بتا رہا نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہ رہا تو وہ عالم دین کو کیا کرا؟ آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تو جب وہ عالم دین بات بول لے تو آمنا صدقنا، خاموش سن لینا، خاموش عمل کر لینا، جاہلوں کی باتوں کو رد کر دینا، عالموں کی باتوں کو مان لینا. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے.